ویلکم بیک. اور اب میں آپ کا تعارف جن شخصیت سے کروانا چاہتی ہوں بہت ہی یونیک کام کر رہے ہیں. میرے ساتھ موجود ہے پروفیسر محمد مسعود صاحب. یہ ایجوکیشنسٹ ہیں اور ویسے تو بائی پروفیشن انجینئر بھی ہیں، لیکن ایک منفرد قسم کا اسکول چلاتے ہیں. جو مجھے ان کے اسکول کے بارے میں پتہ چلا، جو سسٹم فاؤنڈیشن ہے اس کے اندر یہ ان بچوں کو جو کہ 14 سے 16 سال کی عمر میں ہیں لیکن کبھی اسکول نہیں گئے، بالکل ان پڑھ ہیں یا انہیں لکھنا پڑھنا نہیں آتا، انہیں یہ میٹرک کرا دیتے ہیں محض 2 سال کے عرصے کے اندر. اور صرف میٹرک نہیں کراتے بلکہ انہیں ایک سکلز کی نالج بھی دیتے ہیں تاکہ وہ برسر روزگار بھی ہو سکیں، کیونکہ اکثر اب دیکھتے ہیں کہ ایسی پوسٹ آتی ہیں جہاں پہ ڈپلوماز اور اسکل کی ضرورت ہوتی ہے اور میٹرک کی شرط ہوتی ہے. لیکن بڑا مشکل ہے کہ ایک ایسا بچہ یا ایک ایسا نوجوان جو بالکل ہی پڑھا لکھا نہ ہو اور اسے لکھنا پڑھنا نہ آتا ہو، وہ 2 سال کے اندر میٹرک کر کے بورڈ سے جو ہے وہ ڈگری لے لے. کس طرح یہ کرتے ہیں اور کیا کانسیپٹ ہے، کن کانسیپٹس پہ پڑھاتے ہیں، یہ ہم پروفیسر مسعود صاحب سے جانیں گے. بہت شکریہ سر آپ کا. یہ منفرد اسکول بنانے کا آئیڈیا آپ کو کیسے آیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے مجھے یہ حکم دیا کہ میں یہاں حاضر ہوا اور میں اپنی بات کچھ آپ سے گزارش کر سکوں اور یہ بات تھوڑی سی اور لوگوں تک بھی جا سکے. پاکستان کے اندر بہت بڑا بحران اس بات کا ہے کہ یہاں بہت بڑی تعداد لوگوں کی ایسی ہے جو کبھی اسکول میں گئے ہی نہیں ہیں، جسے ہم کہتے ہیں الٹریٹ ہیں یا بہت کم پڑھے لکھے ہیں. آپ کو شاید یہ جان کر حیرانی ہو یا شاید آپ کو علم بھی ہو کہ اس وقت آج کے دور میں، آج کے دن جو اسکول گوئنگ چلڈرن ہیں کل، ان کی تعداد تقریباً 25 ملین ہے، 2.5 کروڑ ہے جو اسکول بچے جا رہے ہیں، پرائمری، مڈل، ایوریج سارے جو ہیں. لیکن وہ بچے یا وہ لڑکے، وہ بڑی لڑکیاں جو اسکول نہیں جا رہے ہیں اور ان پڑھ ہیں، جن کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ 8 کروڑ سے بھی زیادہ ہے. اب ان کے لیے کوئی ایک راستہ نہیں ہے، بظاہر کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ ہنر کے کام سیکھ لیں، کوئی بجلی کے کام سیکھ لیں، کوئی فیشن ڈیزائن سیکھ لیں اور روزگار میں آ جائیں. ہم نے کچھ دوستوں سے مل کر سسٹم فاؤنڈیشن نے اللہ کی مہربانی کے ساتھ ہم نے ایک ایسا پروگرام ڈیولپ کیا ان بچوں کے لیے کہ ایسے لڑکے لڑکیاں یا خواجہ سرا جو چاہے کبھی اسکول نہ گئے ہوں اور ان کی عمریں 14 سال 14 ایئرس یا اس سے زیادہ ہوں، ان کو الف بے سے شروع کر کے 1 2 3 شروع کر کے ABC سے 2 سال میں ہم ان کو بورڈ سے میٹرک پاس کرواتے ہیں. اب یہ وہ کام ہے جو یہاں اور کوئی کر نہیں رہا، اور یہ بہت ضروری ہے تاکہ ان بے شمار لوگوں کو جو کہ پچھڑ گئے ہیں اور جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہے تعلیم کے حساب سے، ان کو میدان میں لا سکیں. اچھا، اب ہم نے یہ بظاہر لگتا ہے کہ یہ تو بڑا عجیب سی بات ہے کہ 2 سال بچہ کیسے پڑھے گا، تو یہ مسئلہ اس میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر ایک خوبی رکھی ہوئی ہے، وہ ہے اس کے اندر. ہم انالائز نہ کر سکیں، ہم جواب نہ دے سکیں تو یہ تو پھر ہماری ایک کمی ہوئی نا، ورنہ انسان کے اندر یہ چیز موجود ہے. اچھا، ہم نے اس بات کو کور کرنے کے لیے، اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہم نے ایک بیسک کتاب ڈیولپ کی ہوئی ہے. میں یہاں دکھاتا ہوں کتاب. یہ کتاب ہے کہ ہم نے اس کام کو سر انجام دینے کے لیے ہم نے ایک کتاب ڈیولپ کی ہے اینڈ وی کال اٹ فاؤنڈیشن بک. اچھا، فاؤنڈیشن بک جو ہے یہ شروع ہوتی ہے الف بے سے، اور یہ کتاب ایسی ہے کہ اس میں اردو انگلش والا سارا ہے. اس کتاب کو پڑھنے کے بعد اسٹوڈنٹ کو پھر 9th 10th کا ایکچوئل کورس، ایکچوئل جو بورڈ کے کورس ہے وہ پڑھایا جاتا ہے. کیونکہ ایگزامنگ باڈی از بورڈ، وی آر ایگزامنگ باڈی. امتحان تو وہی میٹرک انہوں نے وہی کرنا جو آپ نے میں نے کیا ہے، اور تو کوئی میٹرک نہیں ہے، تو ان کو امتحان بھی وہی دینا پڑے گا جو آپ نے میں نے دیا ہے. اور یہ ہم ان کو اپنے برابر لانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس کتاب میں یہ ایبلٹی ہے، اور زیادہ ایبلٹی اس انسان کے اندر موجود ہے جو ہم سب میں پوچھا تھا. کتنا عرصہ لگتا ہے اس کتاب کو کور کرتے ہوئے اس بندے کے لیے جس نے کبھی پڑھا لکھا نہ ہو؟ اب یہ عرصے کی بات ہے، یہ اس کا جواب بہت سمپل نہیں ہے، تھوڑا سا کمپلیکس ہوگا. کہ اس کے اندر جیسے میٹرک میں 6 پیپر ہوتے ہیں، 8 پیپر ہوتے ہیں، انگلش ہے، میتھمیٹکس ہے اور مضامین ہیں. اس کتاب کے ہوتے ہوئے ہم ایک ہی کتاب انٹر کرتے ہیں، 9ویں کی ایک کتاب. 3 ماہ کے بعد ایک کتاب انٹر کر دیتے ہیں، بعض 1 ماہ کے بعد ایک کتاب انٹر کرتے ہیں. تو یہ بڑی ڈیٹیلز کے ساتھ ہے. لیکن بہرحال پہلے سال میں بچے موسٹلی 9th پاس کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں، اور کوئی کمی ہو تو اس کو ہم 10th میں پورا کرتے ہیں. یہ تھوڑی سی ڈیٹیلز کی بات ہے، تھوڑا سا ٹیکنیکل کمپیٹنس کی بات ہے، لیکن 2 سال میں انہوں نے بورڈ سے میٹرک پاس کرنا ہوتا ہے.
اچھا اب پھر ہمارے لیے ایک سوال پیدا یہ ہوا, اچھا بائی دی وے میں آپ نے فرمایا بھی تھا, ایک تو میں خود میکینیکل انجینئر ہوں, میری اپنی کوالیفیکیشن یہ ہے. دوسرا میں محکمہ تعلیم میں جاب بھی کرتا رہا ہوں. میں گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی فیصل آباد میں پرنسپل تھا جب میں ریٹائر وہاں سے ہوا. تو میری لائن تو ایجوکیشن ہے, لیکن اس پر میں نے بعد میں بھی کام کیا, اس سے پہلے بھی میں کام کرتا رہا ہوں. اچھا پھر کچھ دوستوں نے یہ ہمیں سمجھانے کی کوشش کی, جو ہمیں سمجھ بھی آئی, اللہ کی مہربانی ہے کہ ہمیں سمجھ بھی آئی, کہ ہم صرف میٹرک کی بجائے ان کو کوئی ہنر بھی سکھائیں تاکہ وہ صرف میٹرک ہی نہ کریں. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو پیچھے رہ چکے ہوتے ہیں, اور یہ ان کو روزگار کی ضرورت بھی ہے, زندگی کی ضرورت بھی ہے, لہذا ان کو کچھ ہنر بھی سکھایا جائے. ٹھیک ہے. تو پھر ہم نے یہ کام ہم 20-25 سال سے کر رہے ہیں, لیکن ہنر والا کام بھی ہم نے 3-4 سال سے شروع کر دیا ہے. تو ہم نے یہ چوز کیا کہ گرلز کو ہم آج کا جو ہم چوز کیا وہ یہ گرلز سکھاتے ہیں فیشن ڈیزائن, جس میں سلائی ہو جائے گا, اس طرح کام ہو جائے گا. بوائز کی فیلڈز بہت ہیں, لیکن ہم نے فی الحال ان کے چوز کیا الیکٹریشین کے کورس میں. اب اس کے لیے دیکھیں یہ ایک کتاب ہے, یہ بھی یہ فیشن ڈیزائن کی کتاب ہے. یہ فیشن ڈیزائن دیکھیں, یہ ٹیپٹا کی کتاب ہے, اس کو ہم تھوڑا سا ایڈجسٹمنٹ کی بیٹھ کر. یہ کتاب بھی ود ان دیز 2 years ہم کرواتے ہیں. اچھا. تو جو لڑکیاں ہمارے پاس میٹرک کرتی ہیں وہ اس کے بعد اس قابل بھی ہو جاتی ہیں کہ وہ چاہیں تو اپنا اسکول کھول لیں, اپنے گھر میں کام کرنا شروع کریں اور روزگار وغیرہ کما لیں. اچھا لڑکوں کے لیے ہم نے چوز کیا ہے کہ ان کو ہم الیکٹریشین کا کورس کروائیں. یہ کتاب ہے, الیکٹریشین کی کتاب ہے, یہ بڑی ہے لیکن اس میں خاص وہی متعلقہ چیزیں ہیں, تو یہ اس کے ساتھ ساتھ الیکٹریکل کام کر لیتے ہیں. تو یہ ہم کام کر رہے ہیں, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور یہ ہمارے ملک کی بہت بڑی ضرورت ہے. آپ نے ہمارا اشتہار بھی دیکھا ہوگا, اس اشتہار میں ہم نے یہی لکھا ہوا ہے, اہل علاقہ کے لیے خوشخبری ہے, ان پڑھ لڑکے لڑکیوں اور خواجہ سرا کے لیے. تو یہاں میں گزارش کروں کہ پچھلے 2-3 سال سے ہی یہ کام ہم بہت سالوں سے کر رہے ہیں, لیکن ہمارے ذہنوں میں شاید خیال پہلے نہیں آیا کہ خواجہ سرا بھی تو ہمارے معاشرے کے حصے ہیں. اچھا سر, یہ واقعی بڑا اچھا آپ کا کاز ہے. آپ کا سکسیس ریشو کتنا ہے جب یہ بورڈ کے اندر ایگزامز دیتے ہیں تو سارے پاس ہو جاتے ہیں؟ کتنے پرسنٹ اسٹوڈنٹس ہیں جو دوبارہ سے اٹیمپٹ کرتے ہیں یا ایک اٹیمپٹ میں ہی پاس ہو جاتے ہیں؟ ایک تو بات یہ ہے کہ ہمارے کام کی ایک ہسٹری تھوڑی سی لمبی ہے. ہم نے 1997 سے کام شروع کیا ہے. اچھا. اور آج دیکھیں 20-25 سال ہو گئے ہیں, لیکن 1997 سے لے کر 2015 تک سے 18 ایئرس ہمارا ایک ہی اسکول تھا. ہمارے دماغ میں بچوں کو پڑھانے کا خیال تو تھا, اس کو ایکسپینڈ کرنے کا خیال نہیں آیا, لیکن 2015 سے ہم نے اس کو ایکسپینڈ بھی کیا ہے. 2015 میں پھر 3 اسکول ہو گیا, پھر 5 ہو گیا, پھر 6 ہو گیا, پھر 7 ہو گیا. اس وقت وی ہیو 22 اسکولس ان پاکستان. 2 لاہور میں ہیں, ایک گڑی شو میں ہے, ایک وہ کینٹ میں ہے, 13-14 فیصل آباد کے اندر ہیں, 2 اسلام آباد کے اندر ہیں, 2 پنڈی کے اندر ہیں, ایک ننکانہ کے اندر ہے. اچھا اب اس میں ہم نے سب سے جو اہم کام یہ کیا ہے کہ ہم بچوں کی پڑھائی کا بہت خیال کرتے ہیں. اور وہ خیال کیسے کرتے ہیں؟ ہم ہر بچے کو, یہ ایسے کنیکٹڈ بات ہے اس لیے میں گزارش کر رہا ہوں, ہم ایک تو جو بچوں کو پڑھاتے ہیں ان سے فیس چارج نہیں کرتے ہیں, بلکہ ان کو ہم اسٹائپنڈ بھی پے کرتے ہیں, ہم ان کو یونیفارم بھی لے کے دیتے ہیں, ہم ان کے بورڈ کے پیسے بھی دیتے ہیں. ہم نے ایک کام یہ کیا ہے خاص طور پر, یہ تو میں سمجھتا ہوں اوروں کے لیے بھی شاید یہ مشورہ ہوگا, کہ ہم جو 500 روپے ماہانہ ہر بچے کو وظیفہ پے کرتے ہیں, اور میں بھی اسمال اماؤنٹ فار اس یا اینی باڈی ایلس, لیکن ان غریب بچوں کے لیے جو نہیں پڑھے ہوتے, بڑے پسماندہ ہوتے ہیں, ان کے لیے 500 روپے کافی ہوتے ہیں. ہم نے ایک غیر حاضری پر 100 روپے کاٹ لیتے ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ بچے اس 100 روپے سے بچنے کے لیے وہ غیر حاضر نہیں ہوتے ہیں. چونکہ وہ غیر حاضر نہیں ہوتے ہیں لہذا وہ فیل نہیں ہوتے ہیں. اور شاید یہ جان کر آپ کو خوشی بھی ہوگی کہ ہمارا رزلٹ تقریباً 90% ہوتا ہے. بڑی اچھی بات ہے. تو سر اب تک کتنے اور ایون جو 10% فیل بھی رہتے ہیں, فیل ڈزنٹ مین کہ 0. آپ دیکھیں ایک بچہ ان پڑھ ہے, اس کو آپ نے پڑھایا, وہ 2 سال پڑھا, پھر فیل ہو گیا. فیل مین 8 میں 3 مضمون فیل ہو گیا. وہ کچھ تو پڑھ گیا, وہ سپلیوں میں جا کر میٹرک بھی پاس کر سکتا ہے. آج تک تقریباً 12,000 بچے ایسے ہیں جو ہمارے اس نظام کے ذریعے میٹرک پاس کر چکے ہیں. تو کچھ ایسے بھی بچے ہوں گے جو تعلیم کا سلسلہ آگے جاری رکھتے ہیں؟ اچھا اب یہ ان کی اپنی چوائس ہے. ہم ان کو سجیسٹ بھی کرتے ہیں, یا ہمارے سجیشن کی جیسے دنیا میں دیکھیں جیسا میٹرک ہم کرواتے ہیں باقی سارے ملک میں وہی میٹرک ہو رہا ہوتا نا.
बच्चों के अंदर खुद ब खुद एक दिलचस्पी पैदा होती है कि इफ़ दे हैव डन द मैट्रिक वाई शुड दे नॉट गो फर्दर, आगे क्यों ना बढ़े वो। तो कोई FA करता है, कोई BA करता है। आप को जान के शायद ये खुशी होगी कि हमसे पढ़ने वाले बच्चे वैसे ही आगे जा रहे हैं जैसे बाकी स्कूलों में जा रहे हैं। तो सर आपने इस पे एज लिमिट लिखी हुई है 35 साल मैक्सिमम, तो 16 साल से ज़्यादा उम्र के लोग भी आते हैं आपके पास? हमारे पास सारे बच्चे आते ही 40 से ऊपर हैं। 40 से कम इसलिए नहीं आते कि वो मैट्रिक की एज नहीं तो है। 35 साल या 20 साल से ऊपर ब्रैकेट में भी कोई लोग आते हैं? हमारे पास 20 साल की उम्र के बच्चे भी हैं, 22 साल के भी हैं, 25 साल के भी हैं, लेकिन ज़्यादा उम्र के फिर कम होते हैं। कोई होता है एक स्कूल अच्छा, में। एक और चीज़ आपने इसमें मेंशन किया कि जैसे स्कूल से निकाल दिया उसे आप एडमिशन नहीं देते, क्यों? अच्छा, इसमें एक बात यह है जो मैंने स्टार्ट में भी एक बात की थी, जो बच्चे पढ़ रहे हैं हम बड़े खुश हैं, अल्लाह करे वो पढ़ते रहें, वही ध्यान से पढ़ते रहें। ये उनके लिए नहीं है, ये उनके लिए है जो स्कूलों में गए ही नहीं है। अब एक बच्चा 14 साल का है, वो स्कूल में कभी गया ही नहीं है, हम तो बात उसकी कर रहे हैं। जो नहीं पढ़ने वाला, कमज़ोर है, वो स्कूल में पढ़ ले, वो ट्यूशन पढ़ ले, मेहनत कर ले, वो तो कोई भी होता है ना, वो तो ख़ास बात नहीं है। हम किसी ऐसे बच्चे को जो 7वीं जमात में पढ़ रहा हो या 6ठी में पढ़ रहा हो या 9वीं में पढ़ रहा हो, वो अपना स्कूल छोड़कर हमारे पास आना चाहे, हम उसे कहेंगे नहीं बच्चे आप अपने स्कूल में ही पढ़ें, अब वहीं पढ़ें। मेरे अपने बच्चे भी स्कूल में पढ़ते हैं, आप बेशुमार पढ़ते हैं। ये उनके लिए नहीं है ये, ठीक है। लिहाजा हमने कहा ये हमारा इस स्कूल के साथ जो रनिंग स्कूल्स हैं उसके साथ हमारा कोई कंपटीशन नहीं है, बल्कि हम तो हेल्प कर रहे हैं काम को। सही है। तो प्रोफेसर साहब, सालाना कितने बच्चे पास आउट होते हैं आपके, और कभी ऐसा भी होता है कि सीट्स आपकी कम पड़ जाएं और बच्चे बहुत ज़्यादा हों? इसमें हमने सिस्टम कुछ ये किया हुआ है कि हमने जो 22 स्कूल हमारे हैं, 22 स्कूलों में एक स्कूल वो है जो कि फैसलाबाद में हमारा है, जो मेन सेंटर हमारा है, जैसे हमारा हेड ऑफिस भी है, वहाँ स्कूल भी है। उस स्कूल में 3 ब्रांचेस हैं, एक गर्ल्स की ब्रांच है, एक बॉयज़ की ब्रांच है और एक ट्रांसजेंडर की ब्रांच है। उनके अखराजात तो हम अपने दोस्तों से अहबाब से फंड लेके पूरी कर लेते हैं। वो बहुत पैसे नहीं होते हैं, लेकिन हमने इसको बेसिकली कोई फाइनेंस बेस्ड काम नहीं बनाया हुआ। हम थोड़े पैसों से काम करते हैं। काम ये बहुत बड़ा है, ये बहुत 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 बड़ा काम है और इसमें बहुत ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है। हम नहीं, इसको सोसाइटी को, गवर्नमेंट को और लोगों का आना चाहिए ताकि लोग पढ़ सकें। लेकिन हम फाइनेंशियली इन 3 सेंटरों में अरेंजमेंट करते हैं। बाकी जो सेंटर्स हैं वो कहीं समबडी हैज़ ओपनड इट, जैसे किसी ने कहा जी मेरे इलाके में खोल दें, इस जगह हम उनके नाम से खोलते हैं, उनके माँ बाप के नाम से खोलते हैं। मतलब वो कोई किसी स्कूल में वो सिस्टर फाउंडेशन के नाम से नहीं खोलते, हम वो जो नाम प्रपोज करेंगे वहाँ वो अखराजात कर लेते हैं। तो चूँकि वो अखराजात कर लेते हैं, वो पे खर्चा भी कर लेते हैं। तो यूँ हमारा वो फाइनेंशियली हमने उसको इस तरीके से कवर किया हुआ है कि हम फाइनेंशियल प्रेशर में जाए हुए बगैर अपने काम को जारी रखें। और आइंदा भी हम चाहते हैं कि अगर कोई लोग ये काम करना चाहते हैं वो हमसे रब्ता करें, हम जहाँ वो चाहेंगे, जहाँ वो चाहेंगे। अब देखें, ये एक होता है ना कि मैं ये कहूँ कि जी मेरा नाम मसूद है और मेरा नाम सिस्टर फाउंडेशन है और मेरा फ़ोटो लगेगा, मेरा फलाना लगेगा। आई एम नॉट फॉर माई फोटोग्राफ, आई एम नॉट फॉर माई मनी, आई एम नॉट फॉर माई नेम। हमें इस सारे काम के लिए 2 चीज़ें हम डिमांड करते हैं, इस वतन की तरक्की और अल्लाह की खुशी। ठीक है। बाकी जो लोग चाहते हैं, मिसाल के तौर पर आप कहीं किसी के घर, किसी के खानेवाल में है, वहाँ सक्कर में है, वहाँ खोलना चाहते हैं, लेकिन एक्सपर्टीज आप ही सारी फराहम करें। हम सारी इनको फॉलो करें। वहाँ के बच्चे भी उनके होंगे, स्टाफ भी वहाँ से लेंगे, हम सारा हम प्रोवाइड करेंगे। तो इसी तरीके से हम इसको पूरे मुल्क में और सारे माशरे में डेवलप कर सकते हैं। ठीक है। अब ट्रांसजेंडर्स की बात आ जाए, वो आपके पास पढ़ते हैं, कितने ट्रांसजेंडर्स रेशो में आते हैं स्कूल्स और पढ़ते हैं? ट्रांसजेंडर्स का पढ़ना बाकियों से ज़्यादा मुश्किल होता है। 2-3 वजूहत की हैं। एक तो ये कि ये एक और तरह का लोग हैं, बड़े ये रिजेक्टेड से लोग हैं माशरे के अंदर। कसूर तो इसमें उनका तो नहीं, हमारा ही कसूर है, हमारे बच्चे हैं, हम उनको अपने बच्चे नहीं मानते हैं। पहली बात यह कि हमें अपनी तरबियत की ज़रूरत है कि हम उनको अपने बच्चे मानें और उनका ख्याल भी करें। बहरहाल हमने एक क्लास शुरू की हुई है और इसकी क्लास अभी शुरू की है। इसी साल ये जो इम्तहान हुआ है, 3 बच्चों ने मैट्रिक पास किया है, 2 अब कर रहे हैं, कुछ लाइन के अंदर हैं। तो उनकी तादाद कम है, लेकिन हम उनमें इसको बढ़ा रहे हैं। लेकिन उनमें मुश्किल थोड़ी सी होती है कि ट्रांसजेंडर को पढ़ाने में कुछ खर्चा थोड़ा ज़्यादा करना पड़ता है, इसलिए कि वो 500 महीना से उनका गुजारा नहीं होता है। वो तो बेचारे मांगते हैं, भीख मांगते हैं,
وہ ناچتے کودتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں. تو ان کو سپورٹ بھی فائنینشلی کرنا پڑتا ہے, ان کو راشن دینا پڑتا ہے, ان کے لیے انتظامات زیادہ کرنے پڑتے ہیں. لہٰذا ان کے لیے ہماری مشکل تو ہوتی ہے, لیکن ہم ایک کلاس چلا رہے ہیں, اور جیسی کلاس ہم چلا رہے ہیں ایسی کلاس ٹرانسجنڈر میں کوئی اور نہیں چلا رہا ہے. دیکھیں اٹس ویری ایزی کہ آپ ایک 50,000 روپے اکٹھا کریں بانٹ دیں, اٹس ویری ایزی کہ آپ آٹا بانٹ دیں, لیکن ٹو انیبل دا پیپل مشکل ترین کام یہ ہوتا ہے. یہ بھی آپ دیکھیں, آپ بھی سمجھتی ہیں, بہت پڑھی لکھی ہیں, کہ ٹو ہیلپ دا پیپل ٹو ویز. ایک یہ کہ آپ کسی بندے کو اس کو کھانا دے دیں, اس کو آپ کو پیسے دے دیں, اٹس ویری ایزی جاب. ایک یہ ہے کہ آپ اسے کہیں یہ لو پیسے, اب پڑھو. اب پڑھنا جو اس کا کام ہے یہ بہت مشکل کام ہے. یہ کرنا, یہ کرے گا تو پتہ لگے گا کتنی مشکل کی بات ہے کہ آپ ساری ایفرٹس کر رہے ہیں, وہ پڑھ نہیں رہے ہیں. تو ان کو انیبل کرنا یہ بہت بڑا کام ہے. باقیوں سے یہ زیادہ مشکل کام ہے, بٹ وی آر ڈوئنگ اٹ, اور اس کو اور بڑھائیں گے بھی بیٹھ کر. اچھا, تو گورنمنٹ کتنا سپورٹ کرتی ہے آپ کو اس کاز میں؟ کوئی ملاقاتیں ہوتی ہیں کبھی آپ کی؟ دیکھیں گورنمنٹ کو اپریشیٹ کتنا کرتی ہے؟ دیکھیں گورنمنٹ کو پہلی بات یہ کہ سپورٹ تو کرنا چاہیے, لیکن گورنمنٹ کے ایک اپنے پرابلمز ہوتے ہیں, اپنے بحران ہوتے ہیں, اپنے مسائل ہوتے ہیں. اب بہت سالوں پہلے گورنمنٹ نے ایک اسکول ایک فیصل آباد کے اندر لٹریسی ڈپارٹمنٹ جو ہے گورنمنٹ آف پنجاب کا, انہوں نے سسٹم فاؤنڈیشن سے مل کر وہاں 5 اسکول کھولے. اس میں 200 بچے داخل ہوئے 40 ہر گروپ کے اندر. ان میں کچھ پہلے امتحان میں اور کچھ سب میں آ گئے, تقریباً 180 بچے پاس ہو گئے. ویری نائس رزلٹ. تو گورنمنٹ نے خود کیا کام یہ, اور ہمارا نام جو ڈپٹی کمشنر صاحب تھے وہ بعد میں پھر پروموٹ بھی, پھر بعد سیکٹری پنجاب بن گئے, انہیں ہمارا نام صدارتی ایوارڈ کے بھی نامینیٹ کیا. لیکن الٹیمیٹلی میں سمجھتا ہوں کہ لٹریسی ڈپارٹمنٹ جو ہے گورنمنٹ آف پنجاب کا یا اور صوبوں کے اندر جو لٹریسی ڈپارٹمنٹ ہے, کیونکہ ان کا تو کام ہی یہ ہے کہ جو لوگ پچھڑ گئے ہیں ان کو ہیلپ کریں, ہم ان کے ساتھ ہیں, اور ان کا آگے آنا بہت ہی ہمارے کارآمد ہوگا, اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے اس بات کا. بہرحال اس کے باوجود ہم کر بھی رہے ہیں, لوگ ہمارے ساتھ کام بھی کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی ہم اس کو کرتے رہیں گے جب تک کہ پاکستان کے تمام وہ بچے جو اسکولوں میں نہیں گئے وہ پڑھ نہیں چاہتے بیٹھ کر. تو یہ واقعی بہت اچھا آپ کا کاز ہے, اور یونیک اس لیے ہے کیونکہ جو بچے مین اسٹریم ایجوکیشن سے باہر نکل گئے ہوتے ہیں, ایک تو انہیں ایجوکیشن میں لانا, اور پھر پورے 8 سال کا کورس ان 2 سالوں میں پہلے اس کو انیبل کرنا, پھر میٹرک کے لیے انہیں انیبل کرنا, یہ واقعی بڑا چیلنجنگ ہے. اور پروفیسر محمد مسعود صاحب اور ان کی ٹیم بڑے کامیابی سے کام کر رہے ہیں. سو بیسٹ آف لک سر. بے شک یو آر این انسپریشن اینڈ ٹرو ہیرو آف پاکستان. یہ میں یہ O5 لکھ رہا تھا, یہ PC1 فارم ہے. یہ وہ فارم تب بنتا ہے جب گورنمنٹ کا کام ہو رہا ہوتا ہے. تو گورنمنٹ نے ایک PC1 فارم بنایا اور کام شروع کیا, اور انہوں نے 7 ملین اس کے لیے الوکیٹ بھی کیا. یہ تو ریکارڈ میں بھی موجود ہے. ہم نے اس سال سارا خرچہ بھی انہوں نے خود ہی کیا. ہم نے 7 ملین الوکیٹڈ کام کو 3.3 ملین میں ختم کیا, اور وہ کامیاب رہا. اب ان کو بھی تھوڑا سا مشکل سا لگتا ہے. مشکل تو یہ نہیں ہے کیونکہ اپیرنٹلی یہ نظر میں. دوسری بات ایک اور بڑی میں آپ کو گزارش کروں کہ لوگ سوشل سروس میں, خدمت میں کام تو بہت کرتے ہیں, کوئی ایسا موازنہ نہیں کرتے, لیکن ایسا کام جو آپ کریں اور اس کا آؤٹ کم بھی کام کے اندر نظر آئے, یہ بڑا کام ہوتا ہے. اب میں سمجھتا ہوں کہ جی میں نے آپ کہتے ہیں جی ہمارے بچے, ہمارے گاؤں میں بچوں کو پڑھا دیں. بچے آپ نے دینے ہیں, ٹیچر ہم نے ارینجمنٹ کرنا ہے, اور وہ نامینیٹڈ بچوں کو, نامینیٹڈ کو 2 سال کے بعد اگر 25 بچے دیے ہیں تو 23-24 کو میٹرک بھی ہم نے کروانا ہے, اور امتحان ہم نے نہیں لینا ہے, امتحان بورڈ نے لینا ہے. تو اس لیے یہ ایک کام ایسا ہے جس میں شاید گورنمنٹ کی کوئی محکمہ جو ہے اسے تھوڑا سا ہیزیڈنٹ ہو, کہ مشکل لگتا ہو, لیکن ہم اس مشکل میں ان کے ساتھ کام کرنے کو ہر وقت تیار ہیں. بالکل جی, اور گورنمنٹ کو سپورٹ بھی کرنا چاہیے. آئی ہوپ کہ وہ آپ کے اس کاز میں آپ کو سپورٹ بھی کریں. بہت شکریہ پروفیسر محمد مسعود صاحب. ہمارے ملک کے اندر ایسے بہت سے پاکستانی ہیں جو بہت یونیک کام کر رہے ہیں, لیکن جو آج کاز ان کا ہے, میرا خیال ہے ہم سب کو انسپریشن کی ضرورت ہے اور ان کا ساتھ دینے کی بھی ضرورت ہے. تو ضرور ان کا ساتھ دیجیے. اور اسی کے ساتھ بہت ضروری ہے آپ کو یہ بتانا کہ ہمارا واٹس ایپ نمبر آپ کے پاس, آپ ہم سے کنیکٹڈ رہیے, اپنا فیڈ بیک ہمیں دیجیے. ٹویٹر, انسٹا اور سوشل میڈیا کے ذریعے پازیٹیو استعمال کیجیے, اور کوشش یہ کیجیے کہ
اس مہینے کے اندر مزید کار خیر میں حصہ ڈالیے، کوئی نہ کوئی نیک کاز، چاہے وہ چھوٹا ہے بڑا ہے، بٹ تلاش کیجیے اور اس کے اندر اپنا کنٹریبیوشن ضرور ڈالیے. ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.